اچھا جی، سحری کی چائے کے لیے میں نے یہ پانی رکھ دیا ہے، تو پانی ہمارا ابل گیا تھا تو اس میں نے چائے کی پتی ڈال دی ہے۔ 3 چمچ میں چائے کی پتی ڈالتی ہوں۔ مجھے اندازہ ہے ہمارے گھر میں جتنی بندے ہیں ان افراد کے لیے پھر مجھے کتنی پتی ڈالنی پڑتی ہے، تو پھر میں نے اس میں 3 چائے کے چمچ ڈالے ہیں۔ صبح صبح کا وقت ہے اور ٹھنڈک بھی بہت بڑھ گئی ہے، یہاں پہ سردی ہو گئی ہے تو جگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو۔ میں بھی بڑی مشکل سے آج اٹھی ہوں۔ میں اٹھی تو تھی ٹائم پہ، پھر میں نے کہا اچھا 2-3 منٹ کے بعد تھوڑا سا اٹھتی ہوں، پھر دیکھوں تو ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا تو فٹافٹ پھر میں اٹھی۔ تو یہ دیکھیے میں ابھی روٹیاں بنا رہی ہوں پیڑے بنا کے۔ اچھا جی، ہر کوئی پراٹھے بنا کے سحری کے ٹائم کھاتے ہیں، تو ہمارے گھر میں یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی نہیں پسند کرتے ہیں پراٹھے اور بچے بھی، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یا تو دیسی گھی منگوا لیتے ہیں یا مکھن۔ یہ میرے پاس مکھن موجود ہے تو میں روٹیاں سیدھی سیدھی توے کے اوپر پکا کے پھر اس کے اوپر لگاتی جاؤں گی گرما گرم روٹی کے اوپر مکھن۔ یہ دیکھیں جی، میں ابھی دوسرا پیڑا بنا رہی ہوں۔ پیڑے بنا کے رکھ دیں گے ہم، پھر روٹی بناتے جائیں گے جلدی جلدی، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس سحری کا جو ہوتا ہے نا اس ٹائم پھر ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ہمیں فٹافٹ ساری چیزیں بنانی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یہ میں نے دودھ ڈال دیا ہے۔ دودھ تھوڑا سا کم پڑ گیا تھا تو پھر میں نے دوسرا ڈبہ کھولا، اس پہ کھول کے پھر میں نے ڈال دیا۔ چائے تو ہماری تیار ہو گئی ہے، اب تو اس کا میں آنچ اس کی ہلکی رکھ دوں گی، تو ادھر پھر میں بنانا لگوں گی روٹی۔ یہ دیکھیے جی، میں نے پیڑے بنا لیے ہیں، اب یہ میں بیلنے لگی ہوں روٹی۔ یہ دیکھیے اب یہ میں روٹی بیل رہی ہوں۔ جب ساری چیزیں تیار کر لوں گی تو پھر سب کو پھر میں جگاؤں گی، بچوں کو آوازیں تو ابھی میں بار بار ان کو دے دے کے جگانے کی کوشش تو کر رہی ہوں، لیکن جب تیار ہو جائیں گی تو سب پھر ریڈی ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے سحری کے لیے۔ یہ دیکھیے جی ہماری روٹی اب یہ بن کے ہم ڈال رہے ہیں توے کے اوپر۔ توا ہمارا گرم ہو گیا تھا، یہ دیکھیے۔ یہ دیکھیں ہماری یہ روٹی پک گئی ہے، تو ہم اسے کپڑے کی مدد سے تھوڑا سا دبا دبا کے اس کو اوپر پھول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ آلریڈی اتنے پھول آ گئے، دیکھیں باغ بن گیا ہے پورا روٹی کے اوپر، باغیچہ بن گیا ہے ہماری روٹی پہ۔ اچھا جی، اس پہ ہم اب لگائیں گے مکھن۔ گرما گرم روٹی کے اوپر مکھن لگا ہو تو سحری کے ٹائم بڑا ہی مزہ آتا ہے پھر کھانے میں۔ یہ دیکھیے میں نے مکھن اس پہ لگا دیا ہے روٹی پہ۔ اب میں نے اس کو الٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ دوسری روٹی میں بنا لوں۔ اب ہماری چائے بھی بن کے تیار ہو گئی ہے، تو ہم چائے ڈال رہے ہیں ساتھ میں۔ مومو میری بیٹی چائے ڈال رہی ہے کپ میں، سب اٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ میری بیٹی اور میرا بیٹا بڑا بیٹا جو ہے مسلسل آج ان کو تیسرا روزہ ہے، تو اس دفعہ ان کی یعنی شرط لگی ہوئی ہے کہ ماما ہم سارے ہی روزے رکھیں گے۔ تو میں نے کہا بیٹا جتنا آپ رکھ سکتے ہو رکھو، میں آپ لوگوں کو کبھی نہیں منع کروں گی کہ آپ روزہ نہیں رکھو، بلکہ کہوں گی آپ روزہ رکھو۔ یہ کھجور ہیں، اب یہ ہم افطاری کے ٹائم اب ہم موجود ہیں، افطاری کی اب ہم تیاری کر رہے ہیں۔ یہ کشمش میں نے گھول کے رکھی ہے، یہ سیب ہے ہمارے پاس، تو یہ ہے مائونیز اور کریم۔ اب ہم بنا رہے ہیں فروٹ چاٹ۔ فروٹ چاٹ بناتے بناتے میرے ہسبینڈ تو سودا لینے چلے گئے تھے، کچھ سامان رہتا تھا تو وہ ابھی تک
واپس ہی نہیں آئے تھے کیونکہ بارش باہر لگی ہوئی ہے، تو وہ بارش کے موسم میں سامان لینے کے لیے چلے گئے، تو وہ مجھے سامان جو فروٹ چاٹ میں کچھ ڈالنا تھا وہ مجھے ٹائم پہ ملا نہیں ہے، لیکن جتنا میرے پاس تھا میں نے پھر اسی کی جلدی جلدی فٹافٹ فروٹ چاٹ تیار کر لی کیونکہ ٹائم کم رہ گیا تھا اذان ہونے میں۔ اچھا جی، یہ سیب کو میں چھیل رہی ہوں، چھیلنا نہیں چاہیے لیکن میں چھیل رہی ہوں کہ بچے چھلکے کے ساتھ کھاتے نہیں ہیں، تو پھر میں چھلکا اس کا اتار لیتی ہوں۔ یہ سیب کے میں چھوٹے چھوٹے پیس میں یہ کاٹ رہی ہوں۔ اتنے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں بچوں کے رمضان کے روزے جب وہ رکھتے ہیں، ماما آج یہ بنا کے دیں، ماما آج ہم نے یہ کھانا ہے، ماما ہم نے وہ کھانا ہے۔ یقین کریں جب ہم اپنے والدین کے گھر میں تھے حالات کچھ ایسے ہوتے تھے، میں اور میری سسٹر ہوتے تھے تو گھر میں اور کوئی موجود ہی نہیں ہوتا تھا، تو ہم جب سحری کے ٹائم اٹھتے تھے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، جو ہماری رات کی بچی بھی روٹی ہوتی تھی پھر ہم اسی سے ہی روزہ رکھ کے سو جاتی ہوتی تھی، اور کبھی ناز نخرے نہیں کیے تھے کہ آج پکوڑے بنانا ہے۔ ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے گھر میں کبھی پکوڑے بنا کے کھائے ہیں، جو روٹی رات کی پکتی تھی ہم اسی سے ہی روزہ افطار کر لیتے ہوتے تھے، اللہ کا صبر شکر ادا کر کے۔ کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ہم یہ کھائیں ہم وہ کھائیں، جو گھر میں پک گیا بس وہیں اللہ کا شکر ادا کر کے ہم نے کھا لیا تھا۔ آج کل تو ایسا ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، ایسے ہی بچوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ پھر بھی اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے نا، اور جو رکھا تھا اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں سے اچھی ہماری یعنی کہ زندگی ہمیں دی ہے، اس کا کرم ہے ہم پہ۔ لیکن حالات آج کل کے ایسے مشکل چل رہے ہیں نا، اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے کہ پاکستان میں غریب کی تو جان ہی نکل گئی ہے، روٹی کے لیے ان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اب تو روزے کے ٹائم کے لیے فروٹ وغیرہ کا تو دور دور سے ان کے پاس نام نشان نہیں ہوتا ہوگا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں ایسے لوگ بھی گزر رہے ہیں۔ یہ جی میں نے اس میں کشمش ڈال دیے، کیلے کاٹ لیے ہیں۔ بس دعا کیا کریں جو بھی ایسے لوگ ہوں آپ ان کی مدد کیا کریں، اور رمضان میں خاص طور پہ ہم کوئی ڈش بنائیں، کوئی ایسی چیز بنائیں تو ایک آدھ ڈش اپنے پڑوسیوں کے ہاں لازمی بھیجا کریں تاکہ ان کی افطار میں بھی ہماری یعنی کہ ڈش شامل ہو جائے، تو اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہماری بھی کوئی چیز ان کے دسترخوان پہ چلی گئی ہے۔ ساتھ کے ہمسائے جو ہوتے ہیں نا ان کا پہلا حق ہوتا ہے، تو جو اگر اس قابل ہیں کہ ان کو سفید پوش ہوتے ہیں جو بیچارے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، تو آپ لوگ اس طرح مدد کیا کریں کہ جو بھی کچھ گھر میں آپ کے موجود ہے بنائیں پکائیں، تو ایک آدھ پلیٹ ان کے گھر میں لازمی بھیجا کریں۔ بہت اچھا لگتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے پھر ان کا بھی اور ہمارا بھی۔ ایک تو یہ مجھے ویڈیو ہی نہیں بنانے دیتے ہیں بچے میرے، جب بھی میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں بیچ میں ان کا شور آتا ہے، یہ چوزا لے کے آ جاتے ہیں۔ اچھا جی دیکھیے ہماری یہ چاٹ تقریباً تیار ہو گئی ہے، اور ہسبینڈ ہمارے ابھی تک واپس نہیں پہنچے ہیں، یہ ہو گئی ہماری چاٹ تیار۔ ہم ان کی راہ تک رہے ہیں کہ وہ کب تک آئیں گے، اب دیکھتے ہیں وہ کب تک آئیں گے۔ لگتا یہی ہے کہ وہ بارش میں ہی روزہ افطار کر کے آئیں گے۔ لیں جی ہم نے پکوڑے بھی تیار کر لیے ہیں۔ پکوڑے نہ ہو تو پھر دسترخوان خالی لگتا ہے۔ لیں جی ہم دسترخوان پہ پکوڑے اور یہ گرما اور فروٹ چاٹ سب کچھ ہم نے رکھ دیا ہے، لیکن ابھی تک سامان پہنچا نہیں ہے کھانے کا جو لینے گئے تھے۔ جب تک وہ آئے گا تو وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیں جی آ گیا ہمارے پاس یہ سامان،
ساتھ میں یہ سلاد وغیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کھیر، اور یہ بکرے کا گوشت کی یہ جو ہانڈی ہے یہ ہے آپ کے سامنے، دمبے کا گوشت ہے، پتہ نہیں بکرے کا، اللہ جانے۔ یہ لیں جی، روزہ تو ہم نے افطار کر لیا تھا لیکن وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی پہنچ گئے تھے، بھیگے بھیگے پہنچ گئے تھے، بھیگا بھیگا موسم ہے تو وہ بھی بھیگے بھیگے پہنچ ہی گئے تھے۔ مزہ آ گیا جی، روزہ افطار کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھیں